بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم اور میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ رمضان شریف کے روزے مقدس، روزے فرض ہیں پوری امت کے لیے، اور اس کی فرضیت کی قیمت آپ ایسے لگا سکتے ہیں کہ ایک آدمی کا اگر کوئی روزہ کسی عذر کی بنیاد پر ہی صحیح چھوٹ جائے، ساری عمر اس روزے کی قضا کر لیوے، لیکن رمضان کے روزے کی قیمت اور اس کا ثواب نہیں پا سکتا ہے۔ اس لیے اس اعتبار سے رمضان کے روزے کی فرضیت اور اس کی قدر و قیمت اور اس کی اہمیت کا اندازہ لگتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ مریضوں کے لیے، مسافروں کے لیے رمضان میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن آخری میں اللہ تعالیٰ اس بیان کے بعد فرماتے ہیں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اے مریضوں، مسافروں، اگر تم تھوڑی مشقت برداشت کر کے ہی صحیح روزہ رکھ لو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے، اجر و ثواب کا سامان ہے اس کے اندر، اگر تم جانتے ہو اللہ کے پاس اس روزے کی قدر و قیمت کیا ہے۔ اس لیے جیسے معلوم ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ چھوٹی چھوٹی عذروں کی بنیاد پر جیسے بہت سارے لوگ کرتے ہیں، روزوں کو چھوڑ دینا یہ انصاف نہیں ہے، شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ تھوڑی مشقت برداشت کر کے ہی صحیح، لیکن روزے رکھ لینا چاہیے۔ ان روزوں کے کچھ آداب ہیں، میں ایک دو تین حدیث پر اپنی روشنی ڈالوں گا، ناچیز ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے۔ پہلی بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے اواخر میں خطبہ دیا تھا۔ اس خطبے میں بہت ساری رمضان شریف کی باتیں اور اس کی اہمیت اور اس کے تقاضے بیان فرمائے تھے۔ پہلا کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارے اوپر رمضان شریف کا مقدس مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، اور یہ انتہائی مبارک مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، جس سے مراد شب قدر کی رات ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کی روزی بڑھا دی جاتی ہے، وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ الرِّزْقُ۔ اور پھر حدیث میں یہ بھی فرمایا وَشَهْرُ الصَّبْرِ یا وَشَهْرُ الْمُوَاسَّاتِ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ رمضان شریف کے مہینے میں آدمی بھوک سے، پیاس سے اور خواہشات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روکتا ہے، یہ بھی ایک صبر ہے۔ صبر مصیبتوں پر جو کرتا ہے وہی نہیں ہے، نیکیاں حاصل کرنے کے لیے جو جستجو، جو محنت، جو مشقت جو حاصل کرتا ہے، جو اس کو پیش آتی ہے، یہ بھی صبر ہے۔ وَشَهْرُ الْمُوَاسَّاتِ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ غم خواری کا مہینہ ہے، یعنی غم خواری کے معنی یہ ہیں ایک دوسرے کا غم کھانا، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنا،
آگے چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَيُّكُمْ فَطَّرَ الصَّائِمَ، تم میں سے کون ہے جو کسی روزے دار کی افطاری میں مدد کر دے؟ صحابہ کرام نے عرض فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر آدمی کسی روزے دار کی افطاری کرانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے پاس دودھ ہو، یہ گھونٹ دودھ کسی روزے دار کو دے دے، یہ بھی اجر و ثواب کمانے کا ہے، یا ایک کھجور ہو تو آدھا کھجور کسی روزے دار کو دے دے، یہ بھی روزے کی افطاری میں مدد و معاون ہے۔ یہ بھی یعنی ضروری نہیں کہ کسی بہت ہی اچھے کھانے کھلا دینے سے ہی روزے کا ثواب ملتا ہوں، کھجور دے دے یا کوئی دودھ کا ایک حصہ کچھ دے دے اس میں بھی روزے کا ثواب ملتا ہے۔ آخری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم روزے دار کو ایک آدھا کھجور بھی اگر تم دے دیتے ہو روزہ کھولنے کے لیے، یہ جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، جہنم کی آگ سے بچا رہا ہے۔ تو اس بنیاد پر میرے بزرگوں یہ اس سے معلوم ہوا کہ یہ شہر المواسات ہے، یعنی غمخواری کا مہینہ ہے۔ یعنی یہ ہے کہ آدمی دوسرے کا غم کھائے، بھوکے کو کھانا کھلا دے، پیاسے کو پانی پلا دے، اور کسی کی روزی روٹی کی فکر کر لے وے۔ یہ رمضان شریف کے روزے کی خصوصیات ہیں یہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری میں یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی کسی کو ملازمت میں رکھا ہے، نوکر بنا کر رکھا ہے، تو رمضان شریف کے مقدس مہینے میں اس کی نوکری کو آدھی کر دینا چاہیے، تنخواہ پوری دے دینا چاہیے۔ نوکری آدھی ہو لیکن تنخواہ پوری دے دے وے، نوکر کی ملازمت کو ہلکا کر دے وے۔ رمضان شریف کے مقدس مہینے میں 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے تو 4 گھنٹے کر دے وے، اور کہہ کہ جاؤ آرام کرو گھر کے اندر، نیکیاں کماؤ، تو یہ مالک کے لیے بھی زیادہ مفید ہے، اس کا اجر و ثواب بھی بہترین ملتا ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں 2 باتیں معلوم ہوئی، ایک یہ کہ خود نیکی کماؤ، روزے رکھو، مشقت جھیلو، مریض و مسافر کو بھی حکم دیا گیا مشقت جھیلو، روزے رکھو۔ دوسرا حکم یہ دیا گیا جہاں تم روزہ رکھتے ہو وہیں تم دوسروں کی فکر کرو۔ غمخواری کا مہینہ ہے یہ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، پیاسوں کو پانی دو، یہ غمخواری کا مہینہ ہے یہ۔ لہذا ہم دوسروں کی بھی فکر کرنا چاہیے، پڑوسیوں کی بھی فکر کرنا چاہیے، ایک دوسرے کا غم کھانی چاہیے۔ رمضان کی کتنی بڑی خصوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ میرے بزرگوں، یہ رمضان کے روزے کے آداب ہیں ظاہری۔ میں ایک دوسری بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے آداب بیان فرمائے۔ میں نے قرآن کی شروع میں جو تلاوت کی ہے آیت کی، قرآن کہتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اے انسانوں ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو، باطنی گناہ کو بھی چھوڑو۔ ظاہری گناہ کیا ہے؟ سود ہے، جوا ہے، شراب ہے، یہ سب ظاہری گناہ ہیں۔ ایک باطنی گناہ کو بھی چھوڑو۔ باطنی گناہ کیا ہے؟ یعنی کسی کی غیبت کر دینا، کسی کی چغلی کر دینا، کسی کو بہتان لگا دینا، کسی پر تہمت لگا دینا، یہ باطنی گناہ ہوتا ہے۔ روزے کے ظاہری گناہ سے بھی حفاظت کرو، روزے کو باطنی گناہ سے بھی حفاظت کرو۔ اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 احادیث میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی حدیث یہ ہے کہ رب صائم لیس لہ صیام الا الجوع یا الا العطش، اور کما قال علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سارے روزے دار جو روزہ رکھتے ہیں رمضان کے مبارک مہینے میں، ان کو روزہ نہیں ہے، ان کا روزے کا ثواب نہیں ملتا ہے ان کو۔ ہاں، اللہ کی نظر میں وہ بھوکے اور پیاسے ہیں فقط، روزے کا اجر و ثواب نہیں ملتا ہے۔ حضرات علماء نے، حضرات محدثین نے اس حدیث کی 2 تشریح بیان فرمائی۔
پہلی تشریح یہ ہے کہ چونکہ وہ آدمی جو روزہ رکھتا ہے روزے کے آداب کا خیال نہیں رکھتا، اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی روزہ رکھتا ہو حرام کی کمائی سے افطاری کرتا ہو، حرام کی کمائی سے افطاری کرتا ہو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا روزہ ہی نہیں ہے جو حرام کی کمائی سے افطاری کرے، بس وہ ایک ایسا ہے جیسے کوئی بھوکا اور پیاسا ہو اللہ کی نظر میں۔ اور دوسری توجہ حضرات علماء نے اس کی یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ آدمی جو اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا، غیبت کرتا ہے، کسی پر تہمت لگاتا ہے، کسی کو بے عزت کرتا ہے، اس کی زبان قابو میں نہیں ہے، اللہ تعالی حدیث میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا کوئی روزہ ہی نہیں۔ جو آدمی اپنی زبان کو غیبت سے محفوظ نہیں رکھتا، خصوصاً روزے میں، عام دنوں میں بھی غیبت نہیں کرنا چاہیے، لیکن خصوصاً روزے کی حالت میں اگر کوئی غیبت سے محفوظ نہیں رکھتا ہے اور کسی پر تہمت لگانے سے اس کی زبان کی حفاظت نہیں ہوتی ہے، تو اس معاملے میں آپ یاد رکھیں کہ اس معاملے میں اللہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کو کوئی روزہ ہی نہیں، روزے کا اجر و ثواب بھی نہیں، بھوکے اور پیاسے کی طرح۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی جھوٹی بات خصوصاً روزے میں نہ چھوڑے، جھوٹے کلام کرتا رہے، روزے میں بھی جھوٹی بات کرتا رہے، تو اللہ کی نظر میں ایسے روزے دار کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں، صرف وہ یہ ہے کہ کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، لیکن روزے کی کوئی حیثیت اللہ کی نظر میں مقبول نہیں ہے اس کی، یعنی وہ روزے دار کا ثواب نہیں پائے گا۔ اس حدیث سے بھی میرے بزرگوں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو جھوٹ چھوڑ دینا چاہیے، غیبت چھوڑ دینا چاہیے، کسی پر تہمت نہیں لگانا چاہیے، کسی کو بے عزت نہیں کرنا چاہیے۔ روزے کی روح ختم ہو جاتی ہے اس سے۔ القیامت کے دن روزے دار اپنے روزوں کے ساتھ خدا کے دربار میں آئے گا، اللہ فرمائیں گے تیرے روزے دار کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، تیرے روزے کی، تو نے جھوٹ نہیں چھوڑا، غیبت نہیں چھوڑا، لہٰذا اس سے بھی روزے میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے میرے بزرگوں، ایک ہے ظاہری روزہ کہ آدمی کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، خواہشات چھوڑ دیا، صبح سے شام تک کسی مفتی سے فتویٰ پوچھیں گے آپ، کسی مولوی سے بات کریں گے، وہ کہے گا تیرا روزہ ہو گیا، لیکن آپ یہ غور کریں اللہ کی نظر میں بھی میرا روزہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ میں کسی کی غیبت تو نہیں کر دیا اس روزے میں کسی کی جھوٹی بات تو نہیں بول دیا؟ عام طور پر تجارتوں میں جھوٹ بولنے کی عادت ہو جاتی ہے، روزے میں بھی آدمی جھوٹ بول دیتا ہے، روزے میں بھی آدمی غلط بات کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے روزے دار، اگر تیرے ساتھ کوئی دنیاوی معاملات میں جھگڑنے آئے، تیرے ساتھ جھگڑا کرنے کی کوشش کرے، تو اس کے ساتھ جواباً جھگڑا مت کر، بلکہ اخلاقاً تو یہ کہہ دے میں روزے سے ہوں، فقل انی صائم، تو یہ کہہ دے میں روزے سے ہوں، یعنی تو جھگڑا کر لے لیکن میری زبان سے اس جھگڑے کے جواب میں کوئی غلط، کوئی گالی گلوچ نہیں ہوگی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2-4 حدیثوں کی بنیاد پر کہ آدمی کو جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، آدمی کو جھوٹی بات نہیں کہنا چاہیے، آدمی کو غیبت نہیں کرنا چاہیے، اس سے آدمی روزے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، روزے میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بہت ساری ہماری ماؤں میں، بہنوں میں، مردوں میں یہ بری عادت ہے کہ آدمی جھوٹ بولتے ہیں، غیبت نہیں چھوٹتی ہے، روزے کی حالت میں بھی غیبت چھوڑتے نہیں، اس سے آدمی کا روزہ بگڑ جاتا ہے، روزے کی روح خراب ہو جاتی ہے، اس لیے آدمی کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو آدمی روزہ رکھے ایمان کے تقاضے کی بنیاد پر، واحتسابا، اور جو آدمی روزہ رکھے صرف اپنا حساب کر لے،
کیا معنی حساب کرنے کے؟ روزہ رکھتا ہے، کیا میں اللہ کے واسطے روزہ رکھا ہوں؟ اگر اللہ کے واسطے روزہ رکھا ہے تو اس کے پورے آداب کا خیال کرے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، کسی پر بہتان نہ لگائے، کسی پر تہمت نہ لگائے۔ ان حالات کا خیال کرنا چاہیے آپ کو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ رمضان شریف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ ایک حصہ ہے کہ خود نیکی کر، مسافر ہے تو بھی کوشش کر کے روزہ رکھ لے، مقیم ہو تو مریض ہو تو بھی روزہ رکھ لے وے، یہ حیثیت ہے۔ دوسری حیثیت آپ نے ارشاد فرمایا یہ شہر المواسات ہے، غم خاری کا مہینہ ہے، دوسرے کا غم کھاؤ، دوسرے کو کھلاؤ، دوسرے کو پلاؤ، دوسرے کے بھوک کا خیال کرو، پڑوس میں آدمی بھوکا ہے اس کا خیال کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم اللہ کہ وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض فرمایا اے اللہ کے رسول آپ کس کے بارے میں فرماتے ہیں؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا وہ مومن نہیں ہے جو آدمی خود پیٹ بھر کے کھاتا ہو، اس کا پڑوس بھوکا ہو۔ آدمی کو خاص کر رمضان کی مبارک مہینوں میں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ بھوکوں کا خیال کرو اور پیاسوں کا خیال کرو، ان کی فکر کرو، اپنے روزوں کے ساتھ دوسروں کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ خاص طور پر اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں جب ہر آدمی پریشان ہے، روزی روٹی اس کی چھن گئی ہے، جا نہیں سکتا کمانے کے لیے، آپ حضرات اپنی بساط بھر کوشش کے مطابق کسی روزے دار کی افطاری میں اپنے آپ کے ساتھ اس کو شریک کر لو۔ رسول اللہ نے کتنی بہترین بات فرمائی، شریک کرنے کے معنی آپ کو بریانی کھلانا نہیں ہے، اس کو کھجور دے دو، اس کو دودھ کا پیالہ دے دو، اس کو کچھ کھلا دو پلا دو، یہ آپ کو کرنا چاہیے۔ خاص کر ان دنوں میں آپ حضرات اس کا پورا خیال رکھیں، روزے کی روح کا خیال رکھیں کہ آدمی روح بھی ہماری اچھی ہو، روزہ بھی ہمارا اچھا ہو، دوسروں کی فکر بھی کرے، ہم اپنے نوکروں کے ساتھ احسان کا اور بہترین برتاؤ ان کے ساتھ کریں۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو روزے کی حالت میں ہم ان کا خیال کرنا ہے۔ عموماً آدمی لوگ اس کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں ہم سب کو اس کا خیال کرنا چاہیے، روزے کی روح بھی اچھی ہو اور روزہ بھی ہمارا اچھا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس روزے کی حالت میں غیبت سے، بدگوئی سے، جھوٹ سے ہم سب کی حفاظت فرماوے۔ اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرماوے۔ ہم دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور مواسات، غمخواری کا برتاؤ کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ نماز تو مسجدوں میں نہیں ہے، آخری میں ایک بات پر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں، گھروں میں نماز پڑھیے، تراویح بھی گھر میں پڑھیے۔ بہترین موقع ہے خلوت نشینی کا، خلوت نشینی کی عبادت پہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 آدمی کو عرش کے سائے میں جگہ ملتی ہے، ان میں سے ایک وہ آدمی ہے جو خلوت نشینی میں اللہ کا ذکر کرتا ہو، اس کی آنکھوں سے آنسوں بہتے ہو، ایسا آدمی بھی عرش کے سائے میں جگہ پاتا ہے۔ لہذا خلوت نشین ہو کر عبادت کرے، گھر میں عبادت کرے، بہترین موقع ہے۔ بیوی بچوں کے ساتھ دین سیکھنے کا موقع ملے گا، فرصت کے لمحات ہی ان کو غنیمت سمجھ لو، اپنے بچوں کو بھی دین سکھاؤ، خود بھی دین سیکھو، تراویح کی نماز گھر میں پڑھو، حدیث کی کتاب لے لو، ایک ایک حدیث کو یاد کرنے کی فکر کرو، دین اپنے سینوں کے اندر لاؤ، عمل کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ لہٰذا آپ تمام سے میں گزارش کرتا ہوں اس لاک ڈاؤن کے موقع پر بھی اپنے گھروں کو عبادت کی زینت بناؤ، گھر میں عبادت کرو، تراویح بھی گھر میں پڑھو، نمازوں کا اہتمام گھر میں کیجیے، نمازوں میں سستی نہ کرو، انشاءاللہ اس روزے میں صحت پیدا ہوگی، روزے میں طاقت آئے گی، اور اللہ کی نظر میں یہ روزہ انتہائی پسندیدہ محبوب ہوگا۔ اللہ اس روزے دار کو ریان نامی جنت سے داخلہ عنایت فرمائیں گے۔ بجا طور پر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ریان جنت کا ایک دروازہ ہے، فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا الصَّائِمُونَ، جی روزے دار ہی کے لیے وہ دروازہ مخصوص ہے، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب جیسے میں نے عرض کیا روزوں کی ان آداب کا خیال کرتے ہوئے روزہ رکھیں گے، پڑوسیوں کی بھی فکر کریں گے، بھوکوں پیاسوں کی بھی فکر کریں گے، تو انشاءاللہ یہ روزہ اللہ کی نظر میں محبوب ہوگا۔
میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کے روزوں کو قبول فرماوے، ہماری گھروں میں چلنے والی عبادتوں کو قبول فرماوے، اللہ اس وبائی امراض سے ساری انسانیت کی خصوصاً اس ملک کی حفاظت فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔